بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ کچھ اہم خبریں۔ شیر افضل مروت کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد فیصل واوڈا اور عظمی بخاری بھی آپس میں جھگڑ پڑے۔ حامد میر آپس سے باہر۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم پاکستان، نگران وزیر اعظم جو ہیں، وہ بلوچستان میں جو اغوا کا کیس تھا طلباء کا، اس میں وہ پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے، جسٹس محسن کیانی کی عدالت میں وہ پیش ہوئے۔ تو انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ یو این کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ پوچھتے ہیں کون گرفتار ہو رہا ہے، وہ پوچھتے ہیں اب جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، آپ لاپتہ ہو گئے ہیں، جس پہ وہ جسٹس محسن کیانی جو ہیں وہ تھوڑے سے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جبری طور پہ لاپتہ ہو جانا ہے۔ یہ انہوں نے سوال کیا تھا ان کو۔ دراصل بہت دن سے وہ بلایا جا رہا تھا وزیر اعظم کو، لیکن وہ تھے وہ نہیں جا رہے تھے، لیکن انہوں نے پچھلی جو سماعت ہوئی تھی اس پہ انہوں نے سختی سے کہا تھا، جس پہ وہ وزیر اعظم وہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد انوار الحق کاکڑ اس سے پہلے روسٹرم پہ گئے، انہوں نے کہا انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں مثال دے رہا ہوں، چلو میں انوار کا نام وہ لے لیتا ہوں، اپنا ہی نام لے لیتا ہوں۔ تو انوار الحق کاکڑ جب روسٹرم پہ گئے تو انہوں نے کہا یہ گمشدگی کا معاملہ ہے بلوچستان میں، یہ پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں ہے۔ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ بلوچستان کا معاملہ ہے تو اس میں پوری ریاست کو وہ ملزم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو انہوں نے وہ بہت زیادہ ایک وہ پریشان سی باتیں بتائیں کہ بلوچستان میں ایک مسلح جدوجہد ہے، اس وقت ایک ریاست کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک علیحدہ ریاست کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کا نام پوچھ کر قتل کیا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سابق چیف جسٹس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ بات یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اس میں وہ اس طریقے سے واردات وہ کی جا رہی ہیں، معلوم نہیں ہو رہا کہ کون وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ایسے ہی لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ آج آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، کیا جو اسلام آباد میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، کیا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے؟ یہ جو صحافیوں کو ہی نہیں چھوڑا جا رہا، جس میں اسد الطور ہو گئے، عمران ریاض خان ہو گئے، اس طریقے سے بہت سے صحافی جنہیں پکڑا گیا، اغوا کیا گیا اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ جب ہم بلوچستان کی تو بات کر رہے ہیں، کیا ہم جہاں پہ ہماری دارالحکومت ہے، جہاں پہ ہمارا بڑا شہر ہے، وہ جب ہمارا مین جو ہم اسلام آباد ہو گئے، وفاقی دارالحکومت ہو گیا، ہمارا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارے ملک کا، اس میں ہی جب ہم روک تھام نہیں کر پا رہے، وہاں پہ ہی لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ سابقہ دنوں ہمارے سامنے ہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رات کو آدمی پھر رہا ہوتا تھا، صبح ہوتا ہی نہیں تھا، 15 دن 20 دن 25 دن کے بعد وہ وہ سامنے آتا تھا۔ کیا یہ باتیں ہمیں بھول جانے کے قابل ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ اس بات وہ ہم بلوچستان میں تو چلو صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے، ہمیں پورے پاکستان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور سپریم کورٹ کو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس تمام چیزوں کو نوٹس لے کر اس کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے۔ یہ جو پکڑے جا رہے ہیں صحافی، ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو خود ہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف باتیں کی، حالانکہ وہ جو اسد الطور ہے یہ چیف جسٹس کو سابقہ دنوں میں ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، تو وہ اس کے خلاف ایسی بات تو نہیں ہے۔ تنقید تو ہر انسان دوسرے کے فیصلوں پہ کر سکتا ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہر انسان کو کرنا ہر انسان کے دوسرے انسان سے سوچ مختلف ہوتی ہے، اس سے بولنا اس کی آزادی کا حق ہے اور اسے بولنا چاہیے اور اسے بولنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ
صدر نے جو سمری واپس بھیجی تھی کہ میں جی یہ اجلاس نہیں بلا سکتا، کیونکہ نہیں بلاؤں گا کیونکہ جو قومی اسمبلی ہے اس کی سیٹس پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے جو ہے یہ میں سمری جو ہے وہ واپس بھیجتا ہوں۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کو دی، تو وزیر اعظم نور اللہ کاکڑ نے دوبارہ ایڈوائس جو ہے وہ بھیج دی ہے کہ آئین کے تحت 21 دن میں الیکشن کرانے کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا یہ صدر کی آئینی ذمہ داری ہے، اور یہ 21 دن میں اجلاس بلانا یہ آئینی ڈیڈ لائن ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اجلاس بلانا چاہیے۔ شاید میں بھی کہ آج رات تک جو ہے وہ اجلاس بلا لیا جائے۔ تو انہوں نے اسپیکر کو جو ہے وہ بھی انہوں نے حکام ادھر بھی جاری کر دیے ہیں، احکامات اور ادھر بھی جاری کر دیے ہیں، صدر کو بھی دوبارہ ایڈوائس بھیج دی ہے، اور کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں علم نہیں۔ لیکن کل جو ہے عمران خان صاحب سے جو بانی چیئرمین ہیں، تو ان سے میڈیا نے جب گفتگو اڈیالہ میں کی تو انہوں نے کہا یہ جو صدر نے اجلاس نہیں بلایا یہ بالکل درست کر رہے ہیں، تو کیونکہ جو ہے وہ پورا پارلیمنٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ کیسے ہی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے آئین کے مطابق 21 دن میں جو ہے وہ بلانا ضروری ہے۔ ہم نے پہلے ہی آئین کو جو ہے جو آئین ہمارا تھا 90 دن میں الیکشن کرانے کا، اس کو ہم نے جو ہے وہ نظر انداز کیا، تو اب اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے وہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے۔ جو صدر کر رہے ہیں یہ اجلاس تو بلایا جا سکتا ہے، اسپیکر بھی بلا سکتا ہے، یہ آئینی میں ہے، یہ جو ہے وہ اجلاس 21 دن جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ کرانا چاہیے۔ تو یہ صدر جو ہے وہ جو چھڈن دینے پھول چری یہ اچھی نہیں بات ہے، بلکہ انہیں جو ہے یہ اپنی بات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اجلاس جو ہے وہ بلا لینا چاہیے۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے جو جس بات کی بات کر رہے ہیں یہ میں بھی کہ آج جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے، اس کے بارے میں بہت زیادہ چانس ہیں، اگر کر بھی دیا جائے تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس کی مخالف سائڈ جو بھی ہوگی وہ کیا آگے ہائی کورٹ میں جائے گی، سپریم کورٹ میں جائے گی، تو یہ تو بہت دیر ہو سکتی ہے، تو پھر کیا یہ جو ہے وہ ملک اس سے نگرانوں پہ چلتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہرگز۔ تو اس کے علاوہ جی جو ان کے ہیں جو سینئر رہنما ہیں، جو ان کے اب الیکشن کمیشنر بھی پاکستان تحریک انصاف کے بنے ہیں، انہوں نے مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے کل جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان نے صدر کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ سزائیں معاف نہ کریں۔ آرٹیکل 45 کے مطابق صدر کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بندے کی جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ معاف کرا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ سزائیں جو ہے عمران خان نے کہا کہ میری معاف نہ کی جائیں، کیونکہ پہلے جو ہے وہ توشہ خانہ میں گرفتار کیا گیا، کیس ڈالا گیا، لیکن وہ جو بعد میں معطل ہوگی سزائیں، تو اس کے بعد آپ 2-3 جو ہیں وہ سزائیں اس پہ لگائی گئی ہیں، ایک ہفتے میں ہی 2-3 سزائیں لگا کے 8 فروری سے پہلے لگا دی گئی تھیں، تو اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی شیر افضل مروت، یہ ان کے ساتھ کس کی لڑائی ہوئی جی؟ دراصل شیر افضل مروت جو ہیں یہ کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، تو انہیں جو ہے وہ عادل راجہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ عادل راجہ جو ہیں یہ ایک ولاگر ہیں، یہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں، یہ بیرون ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، یہ اصل جو ہے وہ فوج کے خلاف ہی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی یہ کئی سالوں سے پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سلائی کرتے آئے ہیں، یہ گمان پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرتے ہیں کہ یہ ہمدرد ہیں پی ٹی آئی کے۔ گزشتہ جو انہوں نے ولاگ کیا تھا عادل راجہ نے، یہ دراصل انہوں نے کچھ آرمی کے خلاف کیا تھا، پاک فوج کے خلاف کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ولاگ بالکل غلط تھا، ہماری پاک فوج سے کوئی لڑائی نہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو ہیں یہ ٹیکسی چلاتے تھے، یہ
اب جو ہے وہ یوٹیوب پر آ گئے ہیں. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو یوٹیوب پہ آئے ہیں یہ اپنا مطلب کہ فوج کے خلاف اور پی ٹی آئی کے سپورٹس کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں. یہ پاک فوج کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے. تو جو میرے پی ٹی آئی کے فالورز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں، کارکن ہیں، ان سے یہ میری التجا ہے، درخواست ہے کہ ان کے جو بھی یوٹیوب چینلز ہیں انہیں ان سبسکرائبر کیا جائے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے، تاکہ یہ ان سے ہی، ان کی ویورشپ سے ہی یہ پیسے کما رہے ہیں اور یہ پاک فوج اور جو ہے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں عادل راجہ نے ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پیغام لکھا کہ شیر افضل جو مروت ہیں یہ انگلینڈ آ کر مجھ سے ملنے کے لیے مرتے جا رہے تھے. اس کا گواہ جو ہے ڈاکٹر عثمان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ ایف آئی اے بریگیڈ ہیں، یہ امریکی جو ہیں یو کے سے، انہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹران سے جو ہے وہ ڈالر وصول کرتے رہے ہیں، اور جو عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ایجنسیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمران خان کا متبادل تیار کر رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے یہ باتیں کی ہیں. یہ دراصل اگر یہ عمران خان کے متبادل تیار ہو رہا ہے تو پھر انہیں گرفتار، انہوں نے کہا کہ کھل کر کھیل رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کب کھل کر کھیل رہے ہیں. انہوں نے رات کو پہاڑوں پہ راتیں گزاریں، انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے رات کو 2 بجے تک یہ جو ہے وہ ورکرز کنونشن انہوں نے کیے. یہ ہائی کورٹ جو ہے وہ جب کرنے آئے ہوئے تھے، یہ پنجاب میں ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے. ان کا گھر جو ہے وہ بہنوئی، جو وہ کہتا ہے کہ وہ بہنوئی میرا مار دیا گیا، میرے گھر پہ حملہ ہوا. تو یہ کیا یہ اس کے ساتھ ہے ایجنسیز، اور سارا یہ اس کے متبادل لانے کے لیے سب انہیں تکلیف دی جا رہی ہیں. یہ تو وہ اپنے ہی زور پہ، اپنے بل بوتے پہ جو ہے وہ مطلب کہ کیونکہ وہ ایک وکیل ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی تو کوئی کی نہیں، تو چھوٹے چھوٹے موٹے جو کیس ہیں ان سے وہ ضمانت وصول کر لیتے، اور اپنی ہی ہمت سے انہوں نے جو ہے وہ جلسے کنونشن کیے اور پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ایک جان سی ڈالی. وہ سارا جو تھا وہ شیر افضل مروت کی وجہ سے ہوا تھا. دوسری پی ٹی آئی تو جب یہ انہوں نے کے پی کے میں جا کے ورکرز کنونشن شروع کی ہے تو اس وقت تو وہاں پہ 5-7 پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ایک جھنڈا بھی لے کر نکلتے تو پولیس وہاں پہ پہنچ جاتی اور ان کے جو ہے وہ جیلوں میں چلے جاتے اور ان کا پتہ بھی نہ ہوتا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں. تو اس لیے یہ جو شیر افضل مروت نے ہی جو ہے اور اس کے ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہیں، انہوں نے اتنی باتیں جو ہیں وہ اپنی باتوں پہ ہی لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جو ہے شیر افضل مروت پیچھے سے علی امین گنڈا پور سپورٹ کر رہے تھے، اور شیر افضل مروت جو ہے وہ وہاں پہ کنونشن میں جاتے اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کا جو ہلکی پھلکی جو جلسے جلوس ہوئے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ باتیں الگ آج چند دن پہلے ایک سینئر صحافی سلیم صافی صاحب ہیں، وہ کہتے تھے کہ جو اسد کیسر ہیں یہ جو جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، کنونشن کر رہے ہیں کے پی گے میں، جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ ان کی آپس میں کمٹمنٹ ہو گئی ہے. یہ جب الیکشن جیت جائیں گے تو یہ مخالف سائڈ پہ ہو جائیں گے. آج تک تو وہ مخالف سائڈ پہ ہوئے نہیں، بلکہ وہ تو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنی قیاس آرائیاں جو ہوتی ہیں یہ دل میں رکھنی چاہیے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے نہیں لانے چاہیے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. چند دن پہلے جو ہے وہ حافظ فرحت عباس اور شہباز گل آپس میں جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ برسٹر سیف نے بھی عادل راجہ کے بیان پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کچھ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے تو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، فوج کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم جو رہنما ہیں کہ ہم نے کیسے پارٹی کو لے کر آگے چلنا ہے، ان سے چھٹکارا ملنا چاہیے. یہ سب جو یہ ان کے پی ٹی آئی کے جو فالور ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے جو ہے وہ ان سبسکرائب کر دیں اور ان سے جان چھڑوا لیں. اس کے بعد جی فیصل وابڈا اور عظمیٰ بخاری کی آپس میں بھی کشمکش ہوئی. تو فیصل وابڈا نے دراصل ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بزدار 2 ہے اور یہ جو ہے وہ 96 ووٹ لے کر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. تو انہوں نے جو عظمیٰ کاردار کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس بات پہ جو ہے وہ فیصل وابڈا نے بات کی تھی، جس پہ
عظمی بخاری نے آگے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دماغ کا علاج کروائیں، جو ہے وہ ایسی باتیں انہوں نے مزید کیں۔ تو جس پہ جو ہے فیصل وابڈا نے پرانی ویڈیو ایک تھی، جب یہ میرا خیال ہے کہ عظمی بخاری پیپلز پارٹی میں تھیں، تو انہوں نے وہ ویڈیو لیں اور اس پہ جو ہے وہ وہی ویڈیو اپلوڈ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اب کنیز بنی ہوئی ہیں مریم نواز کی، یہ ان کے خلاف ہی باتیں کر رہی تھی مریم نواز، مسلم لیگ نون اور نواز شریف، شہباز شریف، اور آج یہ ان کو سپورٹ کری۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا جانیں یا کس کی سپورٹ کر رہی ہے، تو ایسی انہوں نے باتیں کی۔ خیر، تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ مراد علی شاہ یہ تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے اس پہ تیسری مرتبہ اعتماد کا اظہار کیا، کیونکہ یہ 2 مرتبہ پہلے بھی ان کی جو حکومت تھی یہ اچھی، مطلب کہ انہوں نے سندھ کو اچھی حکومت اس پہ کور کی انہوں نے، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے اس میں اضافہ ہوا۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے فریال تالپور کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا نہیں جی انہیں ہی ہم کنٹینیو کروائیں گے، بلاول بھٹو نے فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد حامد میر یہ احتجاج کیا تھا انہوں نے، اسد علی طور اور عمران ریاض جو ہے انہیں گرفتاری پہ جو ہے وہ ان کا کچھ صحافیوں نے احتجاج کیا، جس میں میرا خیال ہے حسن رضا بھی تھے اور اس کے ساتھ سینئر صحافی سمیع ابراہیم بھی شامل تھے۔ تو انہی کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جو وہاں پہ حامد میر نے کہا کہ وہ جو آپ کے پاس لسٹ ہے صحافیوں کے بارے میں، وہ آپ ایک ساتھ ہی گرفتار کر لیں، آؤ ہمیں گرفتار کریں گے۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کے پاس لسٹ ہے وہ ایک ایک کر کے کیوں گرفتار کر رہے ہیں، آئے ایک ساتھ ہی سبھی کو گرفتار کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی جو ہے سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن جاری ہے، ہم سپریم کورٹ سے التجا کرتے ہیں کوئی اس کی انویسٹیگیشن کرے اور جو اس کے ملزمان ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، نہیں تو ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے نیم بھی جو ہے وہ شو کریں گے اور شیم بھی۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صحافیوں کو جو ہے وہ ڈرا کر سچ بولنے سے روکیں گے، یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔